اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد والصلاة والسلام علی مصدر الخیر واشرف بریتہ ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ سب سے پہلے تو تمام عالم اسلام کے مسلمان بھائیوں کو میری طرف سے ماہ رمضان المبارک کی مبارک ہو، اور دعا ہے کہ رب رحیم و کریم تمام مسلمانوں کو اس مبارک اور بابرکت مہینے کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دل چاہ رہا ہے کہ اس مہینے کی فضیلت کے متعلق تھوڑی سی گفتگو آپ اہل اسلام کی خدمت میں پیش کی جائے، تاکہ پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اور نیت خالص کے ساتھ اس ماہ مبارک میں تمام مسلمان بھائی، بالخصوص ہماری نوجوان نسل، اس مہینے کے جو اعمال ہیں انہیں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جو چاہتا ہے ہم سب کو موفق فرمائے کہ ہم سب اپنے مالک کے احکام پر عمل پیرا ہوں اس مقدس مہینے میں۔ اس مقدس مہینے کے متعلق جو کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک خطبے میں، جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے، یعنی ماہ شعبان المعظم کے آخری جمعہ کو مسجد نبوی میں اس ماہ مبارک کی اہمیت اور اس کی خصوصیات اور اس کی فضیلت پر ایک خطبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی روایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کی ہے۔ تو وہی خطبہ تھوڑا سا آپ کی خدمت میں تذکراً، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایک یاد دہانی ہو جائے، بجائے اس کے کہ میں اپنی رائے کا اظہار کروں کہ ماہ مبارک کی فضیلت یہ ہے اور اس کی اہمیت یہ ہے اور اس کی یہ خصوصیات ہیں۔ اس کی بجائے جو کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لسان صادق سے جو کچھ فرمایا ہے، تو آپ کی زبان مبارک تو وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ کی مصداق ہے، تو بس وہی تھوڑا سا عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ تو سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاطبنا ذات یوم، ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، وقال، اور فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو۔ اس خطاب میں کتنی عمومیت ہے، سب سے پہلے یہ دیکھیں، گویا پوری انسانیت کو خطاب فرما رہے ہیں۔ انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، بے شک اے لوگو تمہاری طرف اللہ کا مہینہ چل کے آیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس مقدس مہینے کو 12 مہینوں میں سے یہی ایک مہینہ ہے جسے رسالت مآب نے شہر اللہ فرمایا ہے، اللہ کا مہینہ۔
تو یہی نسبت جو ہے جو ارشاد فرما رہے ہیں شہر اللہ، اسی نسبت سے پتہ چل جاتا ہے اس مہینے کی کیا فضیلت اور کیا اہمیت ہے کہ اسے اللہ کا مہینہ کہا جا رہا ہے۔ باقی کسی مہینے کو یہ خطاب نہیں دیا گیا کہ اللہ کا مہینہ۔ محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الثانی ہے، رجب ہے، شعبان ہے، اسی طرح سے ذوالقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، شوال ہے۔ تو کسی مہینے کو بھی شہر اللہ کا لقب نہیں دیا گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے شہر اللہ فرما رہے، اللہ کا مہینہ۔ اور کوئی بھی چیز جو اللہ سے نسبت پیدا کر لیتی ہے وہ خود بخود افضل ہو جاتی ہے، اس کی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے۔ جیسے مثلا بیت اللہ، اللہ کا گھر، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، نبی اللہ، اللہ کا نبی، ولی اللہ، اللہ کا ولی، ناقۃ اللہ، اللہ کی ناقہ۔ تو اسے عربی ادب میں کہتے ہیں اضافت تشریفیہ۔ تو ان تمام چیزوں میں اضافت تشریفیہ پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ کی اونٹنی، اللہ کی کتاب، اللہ کا گھر۔ اضافت تشریفیہ کا مطلب ہے کہ چونکہ اس چیز نے، اضافت کہتے ہیں نسبت کو، چونکہ جو بھی چیز اللہ سے نسبت پیدا کر لیتی ہے اس میں ایک شرافت پیدا ہو جاتی ہے۔ شرافت کا مطلب ہے شرف، وہ چیز شرف پیدا کر لیتی ہے جو اللہ سے نسبت پیدا کر لیتی ہے۔ تو اس مہینے کو شہر اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کا مہینہ، تو یہ اضافت تشریفیہ ہے، یعنی اللہ سے نسبت پیدا کرنے کی وجہ سے اس مہینے میں شرافت اور عظمت اس کی نمایاں ہو جاتی ہے۔ اور واقعی ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ مہینہ جس میں اللہ اپنی کتاب کو نازل فرمائے وہ کتنا فضیلت والا مہینہ ہوگا۔ چونکہ مظروف جو کہ قرآن ہے وہ اتنا مقدس ہے، وہ اتنا مطہر ہے، وہ اتنا پاکیزہ ہے، وہ قرآن مجید، وہ اللہ کی کتاب اتنی پاکیزہ ہے کہ اس کے لیے ظرف بھی پاکیزہ ترین ہونا چاہیے۔ جتنا مظروف پاکیزہ ہو، ظرف بھی اتنا ہی پاکیزہ ہو۔ پاک ظرف میں اور پاک برتن میں پاک اور مطہر اور پاکیزہ چیز کو ڈالا جاتا ہے اور اس میں رکھا جاتا ہے۔ اس کو تقاضۂ عدل بھی یہی ہے اور تقاضۂ حکمت بھی یہی ہے کہ کسی پاکیزہ ترین مظروف کو کسی پاکیزہ ترین ظرف میں رکھا جائے۔ مثلا آپ سبزی والی دکان سے اگر سبزی جا کے خریدیں تو وہ آپ کو شاپر میں ڈال کے دے دیتا ہے، تو ظرف جو ہے وہ شاپر ہے چونکہ مظروف سبزی ہے۔ لیکن اگر آپ سونار کی دکان سے جا کے کوئی سونے کی انگوٹھی خریدیں تو وہ آپ کو شاپر میں ڈال کے نہیں دیتا، اس کے لیے مخصوص ایک قیمتی ڈبیا ہوتی ہے جس میں وہ آپ کو ڈال کے دیتا ہے۔ کیونکہ مظروف قیمتی ہو گیا ہے تو اس لیے ظرف بھی قیمتی بنانا پڑا ہے۔ اور اس سے آگے اگر آپ کسی سے جا کے ہیرا خریدیں تو ہیرا چونکہ اس سے زیادہ قیمتی ہے تو اس کا مظروف اس سے بھی زیادہ، مظروف چونکہ قیمتی ہے تو اس کا ظرف اور بھی زیادہ قیمتی ترین کسی ظرف میں اور ڈبیا میں وہ ہیرا آپ کو ڈال کے دیں گے، کسی شاپر میں نہیں پکڑا دیں گے۔ تو قرآن مجید جو کہ مظروف ہے، اتنا مطہر ہے کہ قرآن خود فرما رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا مگر وہ جو مطہر ہے، جو پاکیزہ ہے۔ اگرچہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے مفاہیم کو اور قرآن مجید کی تعویل کو اور اس کے حقیقی معنی کو وہی پا سکتا ہے جس کا ذہن مطہر اور مقدس ترین ہے۔ تو بہرحال اس قرآن مجید کو خالق کائنات نے جو کہ مظروف ہے، پاکیزہ ترین ظرف میں نازل کیا ہے جو کہ ماہ رمضان ہے۔ تو مظروف جو کہ قرآن ہے چونکہ وہ مطہر ہے تو اس لیے پاکیزہ اور مطہر مہینے میں نازل فرمایا ماہ رمضان میں، اور بڑے فخر سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ شہر انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
یہ وہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے جس نے ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا پاکیزہ ترین مہینہ ہے، یہ کتنا مقدس مہینہ ہے، یہ کتنا مطہر مہینہ ہے کہ جس میں خالق کائنات قرآن مجید جیسی کتاب نازل فرما رہا ہے۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہ قد اکمل الیکم شہر، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آیا ہے بالبرکت والرحمت والمغفرہ، اور یہ مہینہ تین چیزیں تمہارے لیے لے کے آیا ہے، ایک برکت لے کے آیا ہے، ایک رحمت لے کے آیا ہے، اور ایک مغفرت لے کے آیا ہے۔ اچھا، اس میں قد اقبل آپ دیکھیے، یعنی جو صیغہ استعمال فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہ تم چل کے جاؤ اس مہینے کی طرف، نہیں، وہ مہینہ خود چل کے تمہارے پاس آیا ہے، یعنی برکت تمہارے پاس چل کے آئی ہے، اللہ کی برکت تمہارے پاس چل کے آئی ہے، اللہ کی رحمت تمہارے پاس چل کے آئی ہے، اللہ کی مغفرت تمہارے پاس چل کے آئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کتنا خوش نصیب ہے انسان، بلکہ وہ مسلمان، کہ اللہ کی برکت جس کے پاس چل کے آ جائے، رحمت جس کے پاس چل کے آ جائے، مغفرت جس کے پاس چل کے آ جائے، تو کتنا عظیم ہے وہ انسان، کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کا مطلب ہے کہ جہاں اللہ کی نعمتیں دوام حاصل کر لیں، جہاں اللہ کی نعمتیں ہمیشگی اختیار کر لیں، نعمت الہی جہاں دائمی ہو جائے، جہاں نعمت الہی ٹھہراؤ پیدا کر لے۔ تو اس ماہ مبارک میں جو برکت حاصل ہوگی انسان کو، وہ وقتی نہیں ہوگی، یہ نہیں کہ صرف ایک مہینے کے لیے ہوگی یا ایک دن کے لیے ہوگی یا ایک رات کے لیے ہوگی، نہیں، وہ برکت سارا سال، اگلے ماہ رمضان کے آنے تک وہ برکت انسان کے شامل حال رہے گی۔ رحمت الہی پورے مہینے کے لیے نہیں، بلکہ آئندہ ماہ رمضان تک کے لیے وہ رحمت الہی اس انسان کے شامل حال رہے گی۔ اللہ کی مغفرت اور اس کی بخشش آئندہ سال تک انسان کے شامل حال رہے گی۔ ان لفظوں کے بیٹھ کے اگر انسان غور کرے، جو کتنے قیمتی ترین لفظ ہیں جو زبان اطہر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہو رہے ہیں، نکل رہے ہیں، تو کتنا بد نصیب ہوگا وہ انسان کہ اللہ کی رحمت اس کے پاس چل کے آئے اور وہ اس کو ٹھکرا دے، اللہ کی برکت انسان کے پاس چل کے آئے اور اس کی طرف متوجہ نہ ہو، اللہ کی مغفرت انسان کے پاس چل کے آئے اور وہ اس مغفرت کو حاصل نہ کرے، تو کتنا محروم ترین انسان ہے وہ۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت تمہارے پاس چل کے آئی ہے، اللہ کی مغفرت تمہارے پاس چل کے آئی ہے، اللہ کی برکت تمہارے پاس چل کے آئی ہے اللہ کے اس مہینے میں۔ هو الشہر اللہ عند اللہ افضل الشہور، فرما رہے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے افضل ہے، وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اور اس مہینے کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں، یعنی سال کے 360 یا 365 دن ہیں، اور ان 365 دنوں میں افضل ترین دن اگر شمار کریں تو ماہ مبارک رمضان کے دن ہیں، نبی فرما رہے ہیں۔ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور اس مہینے کی راتیں سال بھر کی راتوں سے افضل ترین راتیں ہیں۔ وَسَاعَتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اور اس مہینے کے گھنٹے، اس مہینے کی گھڑیاں سال بھر کی گھڑیوں سے افضل ترین گھڑیاں ہیں، اس کے اوقات افضل ترین اوقات ہیں باقی سارے سال سے۔ هُوَ شَهْرٌ دُعِیتُمْ إِلَىٰ ضِیَافَةِ اللَّهِ، اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں بلایا گیا ہے، اللہ کی طرف دعوت دی گئی ہے، اللہ کی طرف سے دعوت آئی ہے، تمہیں اللہ کی طرف سے ایک انویٹیشن کارڈ آیا ہے،
اللہ نے تمہیں اپنی ضیافت پر بلایا ہے، اللہ نے تمہیں اپنے دسترخوان کی طرف دعوت دی ہے کہ آؤ میرے دسترخوان پہ آؤ۔ جو خالق کائنات کا دعوت نامہ ٹھکرا دے، اللہ تعالیٰ کا انویٹیشن کارڈ ٹھکرا دے، وہ کتنا بد نصیب اور شقی انسان ہے۔ اس رب رحیم کریم نے انسان کو دعوت دی ہے، اور اللہ کے دسترخوان پر کھانے نہیں رکھے ہوئے ہیں، جسم کی غذا نہیں رکھی ہوئی ہے، روح کی غذا رکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے اپنے دسترخوان پر برکت رکھی ہے، جاؤ وہ حاصل کرو اس دسترخوان الہی سے۔ اللہ نے اپنے دسترخوان پر رحمت رکھی ہے، جا اللہ کی رحمت کو حاصل کرو وہاں سے۔ اللہ نے اپنے دسترخوان پر مغفرت رکھی ہے، جاؤ وہاں سے اللہ کی مغفرت حاصل کرو۔